الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ جنہیں شہادت کے بعد ملائکہ نے غسل دیا تھا، یہ ان کی انفرادیت ہے۔ آپ یعنی حضرت عبداللہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درم سود کا 50 100 1000 کی اور لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک درم سود کا یاکلہ الرجل، کوئی بندہ جب کھاتا ہے وہو یعلم، جان بوجھ کر جانتے ہوئے، جو سود کا 1 روپیہ 1 درم جان بوجھ کے کھاتا ہے، اشد من 36 زنا، وہ 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ ایک درم کا گناہ جو جان بوجھ کے کھاتا ہے، 1 درم سود کا، اس کے لیے گناہ 36 مرتبہ زنا سے بڑھ کر ہے۔ جو لاکھوں میں کھاتے ہیں، جو کروڑوں میں کھاتے ہیں، جو بے حساب کھاتے ہیں، ان کا گناہ کتنا شدید تر ہوگا اور کتنا شدید ترین ہوگا۔ اللہ ہمیں اس میں فکر مندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، یہ سود کا گناہ زنا سے بدتر کیوں ہے؟ یعنی 1 درم سود ہے، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے، وائی یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ سود کھانے والے کو اللہ کی طرف سے جنگ کا چیلنج ہے، جبکہ زانی کو جنگ کا چیلنج نہیں۔ اور احباب یہ بھی نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ میں زنا کو چھوٹا بنا کے پیش کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ زنا بھی خطرناک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن مقابلتاً کمپیریٹیولی سود کو اس سے بھی خطرناک ترین گناہ ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ سود خور کو اللہ کی طرف سے جنگ کا چیلنج ہے، زنا باوجود ہے کہ کبیرہ گناہ اور بڑا خطرناک گناہ ہے، مگر اس کو اللہ کی طرف سے جنگ کا چیلنج نہیں۔ علاوہ ازیں جو سود خور ہے، اس کے خرابی خاتمہ کا اندیشہ شدید تر ہے، جبکہ زانی کے بارے میں یہ نہیں۔ سود خور کا خاتمہ خطرہ ہے کہ شاید ایمان پہ ہی نہ ہو، وہ ایمان سے فارغ ہو کر دنیا سے جائے، یہ اندیشہ اور خطرہ موجود ہے۔ یہ اس کی دوسری وجہ ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ کہ جو لوگ نیکوکار بھی ہیں، عمومی طور پہ نیک ہیں، عام طور پہ وہ نماز روزہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی دیکھا گیا ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، کہ وہ زنا سے تو نفرت کرتے ہیں، جبکہ سود کو کاروبار خیال کرتے ہیں، سود کو وہ کاروبار سمجھتے ہیں، بزنس سمجھتے ہیں، جبکہ زنا سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھی مقابلتاً اسے 36 مرتبہ گناہ سے زیادہ بدتر ڈکلیئر کیا گیا۔ اور اس کی چوتھی وجہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو کسی بھی ریاست کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ حکومتیں جرائم کو روکتی ہیں، گناہوں کو روکتی ہیں، مگر سود کو حکومتیں بھی پروموٹ کرتی ہیں۔ لہذا اس وجہ سے بھی یہ خطرناک ترین گناہ ٹھہرا۔ اور اس کے علاوہ 5ویں وجہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، یاد رکھا جائے زنا ہمیشہ، یا چلو میں ہمیشہ کا لفظ واپس لے کر کہتا ہوں، اکثر اوقات زنا اکثر اوقات فریقین کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ اس گناہ میں دونوں فریقوں کی رضامندی اور ایگریمنٹ شامل ہوتا ہے، جبکہ سود میں سود لینے والا وہ تو اس لینے میں راضی ہے، مگر جو مقروض ہے، جو سود دے رہا ہے، وہ سود دینے پر راضی نہیں ہے، اس پر تو جبر ہے، اس پر ظلم ہے، اور وہ مجبور ہو کر دے رہا ہے۔ اس لیے بھی
سود زنا کے مقابلے میں 36 مرتبہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری سوسائٹی کو، ہماری ریاست کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نظام جو سود ہے اس کا خاتمہ کر کے ملک پاکستان میں اللہ اسلام کے عین مطابق سوسائٹی میں بھی، بالخصوص بینکنگ سسٹم میں بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔